مدینہ منورہ پہنچ کر جب ہم اپنے ہوٹل پہنچے تو دل میں ایک ہی بے قراری تھی کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جب ہم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری دیں گے۔ تقریباً رات 9 بجے ہم حرم پاک کی جانب روانہ ہوئے۔ جوں ہم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ہماری نگاہ پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے جیسے آنکھیں وہیں ٹھہر گئیں، زبان خاموش ہو گئی، اور دل کے اندر ایک ہی ایسی کیفیت اتر آئی جسے شاید الفاظ میں کبھی مکمل بیان نہ کر سکیں گے۔ وہ سبز گنبد جسے برسوں تصویروں میں دیکھا، جس کی طرف دل جانے کب سے کھنچتا چلا آ رہا تھا، آج وہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم بس دیکھتے رہے اور دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ کبھی عبادت کے لیے اندر چلے جاتے اور کبھی باہر آ کر مدینہ منورہ کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے۔ سامنے سبز گنبد کا دل نشین منظر، چاروں طرف حرم کی روشنیاں، اور مدینے کی وہ پرسکون رات۔ واقعی موسم بھی جیسے اس رات ہمارے لیے اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نہ کہیں جانے کی جلدی تھی، نہ کسی اور چیز کی طلب۔ بس دل چاہتا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، اور پھر ہمارے لیے اس رات کی سب سے خاص حاضری ابھی باقی تھی۔ ہمیں ریاض الجنہ میں حاضری کا اجازت نامہ ملا، اور ہمارا وقت رات تقریباً 3:45 سے سٹارٹ ہو گیا۔ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے وہاں اندر رہنے کا موقع مل گیا۔ ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے بعد دل میں ایک عجیب سی خوشی، عاجزی اور سکون پیدا ہو گیا۔ یہ وہی مبارک حصہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔ بس وہاں بیٹھ کر نفل پڑھے، درود شریف پڑھا اور اللہ کا ذکر کیا، اور بس آہستہ آہستہ آواز میں اللہ سے دعائیں مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے بالکل پاس بیٹھ کر جو کیفیت تھی وہ بہت ہی کمال کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا موقع بھی ملا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نماز ظہر ادا کی اور پھر دل میں ایک نئی خوشی لیے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے شامل حال رہا۔ مدینہ منورہ میں ہمیں ایسے بہت ہی اچھے اور مخلص لوگ ملے جنہوں نے نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ ہمیں زیارت کروائی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا، ہر جگہ کی تاریخ اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور 10 سے 12 دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، بنا کے پھر آگے یہاں پہ جمعہ ادا کے مسجد نبی میں سیٹ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے مسجد قباء ہر ہفتے کو آتے تھے، سیٹرڈے کو،
کبھی اونٹنی پہ کبھی پیدل. ٹائم گزرتا گیا تو جتنے مدینہ کے غریب غربا لوگ تھے نا ان کا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم مکہ جا کے عمرہ کر سکے 10-10 12 دنوں کا کھانا لے کے اونٹوں کی سواری کریں. اگر چلے جاتے ہیں تو کفار تنگ بھی کرتے تھے, آپ کو پتا ہے وہ عمرہ بھی نہیں تھے کرنے دیتے ادھر مکہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی گھر سے چلے میری مسجد قباء میں نفل پڑھے یا نماز پڑھے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب. اسی طریقے سے مسجد قباء کا مقبول عمرے کا ثواب ہے. ابھی آپ نے یہاں پہ جانا ہے ادھر کا نفل پڑھنے. مسجد جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء سے آگے آئے تو مدینہ میں پہلا جمعہ یہاں پہ ادا کیا. وہ پیچھے مسجد قباء ہے, اسلام کی پہلی مسجد ہے. جب وہاں سے آگے آئے تو یہاں پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا. مسجد جمعہ مسجد البادی کے نام سے مشہور. بن جابر تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہاں پہ نا, لیکن کھانا کم تھا تو صاحب نے کھانا کھایا. تھوڑا آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. عبداللہ بن جابر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کے اوپر بھوک کے سہارے ہیں. گھر میں گئے, بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر کھول رہے بھوک کے اثار چہرے مبارک کے اوپر, کیوں نہ آج ہم دعوت کر دیتے ہیں. بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ جو کاٹا ہے تو ایسا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کہیں یا رسول اللہ آپ کی اور کچھ صحابہ کی دعوت ہے. ویسے ہی گئے, انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی. عبداللہ بن جابر گھر واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خندق والوں کو کہہ دیا سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر میں. خندق کھودنے والے تقریباً 3000 تھے, یا اس سے تھوڑے کم تھے یا زیادہ, لیکن 3000 شیرون کو. جب کھانا بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر میں, کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کپڑے اتاری اور وہ کھانے کے اوپر ڈال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتاتے گئے, صحابہ کھاتے گئے. جوگ در جوگ صحابہ آئے, کچھ کھائے وہ چلے گئے, وہ دوسرے آ گئے, کچھ کھائے وہ چلے گئے, دوسرے آ گئے. کھاتے گئے, سب نے کھانا کھا لیا, کھانا پھر بھی بڑھ گیا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ کیا تھا. آپ نیٹ پہ لکھے مسجد بنی حرام, وہاں پہ نا چھوٹی سی ایک مسجد بنا دی ہوئی ہے, تو پوری ہسٹری نکل آئے گی. مسجد بنی حرام لکھیں گے وہ
عبداللہ بن جعفر کا گھر تھا وہاں پہ. یہ سامنے زین العابدین بھائی جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اسی کا نام ہے احد کا پہاڑ. جبل احد کہتے ہیں. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہم پہاڑ کہتے ہیں. احد پہاڑ, یہ احد پہاڑ کی لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے, چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے. گول دائرے میں تقریباً 30 کلومیٹر کا دائرہ اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں, احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور قیامت والے دن یہ سارا احد کا پہاڑ جنت میں جائے گا. یہ جنتی پہاڑ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں صحابہ کی شہادتیں کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اور جنگ کہاں پہ لڑی, تھوڑا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. پیچھے تو ہو گیا احد, یہ سامنے چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل رومات, جبل روما کہتے ہیں. جنگ کا ٹائم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کھڑے کیے جو تیر مارنے کے ماہر تھے جبل روما کے اوپر, اور ان کو یہ بھی وصیت کی کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو آپ نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے, جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ یہ جگہ چھوڑ کے آگے والی سائڈ پہ نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے. جب نیچے اترے ہیں تو یہ کفار مکہ کی طرف سے اس ٹائم پہ جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے. حضرت خالد بن ولید ابو سفیان. حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے بعد اسلام قبول کر گئے تھے, لیکن بہت بڑے جنگجو تھے, جنگ کرنے کے بہت بڑے ماہر تھے. جب جنگ شروع ہوئی ہے کچھ کافر مارے گئے ہیں تو وہ چھوڑ کے جنگ بھاگ کے کچھ احد کی بیک سائڈ پہ ادھر, یہ میدان تھا نا سارا, بھاگ کے کچھ ادھر چلے گئے, کچھ یہ سامنے پہاڑوں میں چلے گئے. صحابہ کو لگا یہ تو ہم جنگ جیت گئے ہیں. صحابہ یہ جگہ چھوڑ کے خود بخود 40 کے قریب صحابہ نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے. حضرت خالد بن ولید جو تھے یہ بعد میں اسلام کے لیے بھی بہت جنگیں لڑی ہیں, انہوں نے پیچھے سے گھوڑے چلا کے آگے حملہ کیا. اس جنگ میں تقریباً 70-72 صحابہ شہید. 70-72 صحابہ میں نبی پاک کے چاچا سیدنا امیر حمزہ کی سب سے بڑی شہادت ہوئی. اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اسی جنگ میں عبداللہ بن جاش نبی پاک کے پھپھوزاد بیت المکہ سے اسلام کی دعوت لے کے مدینہ میں آئے تھے, ان کی شہادت ہوئی. اسی جنگ میں بڑی شہادت موسیٰ ابن عمیر کی ہوئی ہے. عبداللہ بن جاش پھپھوزاد بھائی تھے, اور موسیٰ ابن عمیر اس جنگ کو کمانڈ کر رہے تھے. سبحان اللہ. اس کا کیا نام بتایا آپ نے, چھوٹے پہاڑ؟ جبل روما. جبل روما. ہاں ہاں, پیچھے سارا جبل روما. یہ وہ پہاڑ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز تعینات کیے, جو تیر مارنے کے ماہر تھے. جی جی جی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سید الشہداء صحابہ. امی کے بھی یہ زین العابدین بھائی, یہ سامنے جو گول دائرہ بنا ہوا ہے, جی جی رائٹ سائڈ پہ جو بڑا پتھر ہے نبی پاک کے چاچا سیدنا امیر حمزہ کی قبر ہے. لیفٹ سائڈ پہ جو چھوٹا پتھر ہے اس کے اندر عبداللہ بن جاش پھپھوزاد بھائی اور موسیٰ ابن عمیر اس جنگ کے کمانڈر ہیں. 3 ادھر ہیں, اور وہ پیچھے جو چھوٹی چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہے, ہاں جی, ہاں جی. اس کے اندر 67 صحابہ ہیں. تقریباً 70 صحابہ, کچھ لوگ 72 کہتے ہیں, کچھ لوگ 70 کہتے ہیں. تو سنت طریقہ یہی ہے حلمد شریف پڑھ کے. تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا یہ جنگ باہر جا کے میدان میں لڑی جائے. صحابہ سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن جب سیدنا سلمان فارسی کی باری آئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ خندق کھود دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے وہ کاٹ کے خندق کھود دی. سب صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر باندھے. اور اسی طریقے سے جب خندق کھودنے کی یہ جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ 22 ڈے تک نہیں فنش ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کے آگے دعائیں کر رہے تھے. پھر یعنی 30-22 دن کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی آندھی چلی، ہوا چلی، جس میں کفار مکہ برف ہو گئے، مسلمانوں کو ختم کیا. یہ سامنے جتنا بھی ایریا ہے نا وائٹ مسجد، جی جی یہ سارا جنگ خندق کا ایریا. خندق والی جو جگہ تھی یہ سامنے روڈ والی سائڈ پہ جو بلاک لگے ہوئے نا یہ خندق تھی. کچھ پہاڑ کے اوپر بھی مورچے نظر آ رہے ہیں نا. پہاڑ کے پیچھے مدینہ تھا. مین چیز تھا کہ کافر مدینہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن 20-22 دن کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو اتنا نقصان ہی نہیں ہوا کیونکہ خندق کسی نے کراس ہی نہیں کی. ایک تھا جس نے خندق کراس کی، اس کا نام تھا عمر بن ود. وہ قلعہ 100 کے مقابلے میں لڑتا تھا، لیکن جب خندق کراس کی تو اتنا وہ بدبخت تھا، اس نے اپنے گھوڑے کے ٹانگیں کاٹ دی. کہنے لگا ہے کو میرے ساتھ لڑے، یعنی کہ میں واپس نہیں جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی کو مذاق کر کے واپس بھیج دیا. تو بچے یہاں نہیں میرے ساتھ لڑا. بوڑھا تھا نا، عمر میں بڑا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. پھر حضرت علی کو بھیجا. تیسری دفعہ جب حضرت علی کو بھیجا تو کہتے ہیں حضرت علی سے جب لڑائی شروع ہوئی 1-2 وار سے ہی حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. اس کے ڈر کی وجہ سے بعد میں کسی نے خندق کراس ہی نہیں کی. یعنی 20-22 دن کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین والی جگہ پہ کی عیادت کے لیے آئے. کچھ روایات میں آتا نماز اثر کا ٹائم تھا اور کچھ میں آتا نماز ظہر کا ٹائم تھا، یا ظہر یا اثر. اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ہی تھی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ہی بار بار عثمان کی طرف دیکھتے تھے اور اپنی خواہش کا اظہار اللہ کے ساتھ کرتے تھے. کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور 2 رکعت باقی تھی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے پیارے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کا بار بار سر اٹھانا ہم نے قبول کر لیا ہے. مشرق بھی آپ کا ہے، مغرب بھی آپ کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا. بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بیت المقدس کو رک کر کے پڑھی اور 2 رکعت کے بیچ ہی گھوم کے خانہ کعبہ کو. تو اسی طریقے سے جب رخ چینج کیا تو جو پیچھے صحابہ گھومے وہ تقریباً 10 صحابہ تھے جن کو کہتے ہیں اشرا مبشرہ. اشرا مبشرہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی تو ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. تو اسی طریقے سے دوسرا سپارہ شروع سے پڑھے، اس کے بیچ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قبلے کا رخ چینج. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی والی جگہ پہ چینج کیا، بعد میں ادھر آ کے اللہ عالم. لیکن چاہے ادھر چاہے ادھر چینج ہو گیا ہے، اس لیے دونوں باتیں بتا دی ہیں تاکہ اس کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد جنت البقیع جانے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ وہاں بھی بڑا ہی سکون تھا. سبحان اللہ.
جی اس دن کے بعد ہم لوگ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے. جی مکہ پہنچنے کے بعد ہم نے ابراج البیت میں سوئس ہوٹل میں قیام کیا اور وہاں سے کعبہ ویو والا روم لیا. جی روم میں نماز ادا کرنے کے بعد نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے.
جی یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگ جیسے ہی باہر نکلے حرم سے تو باہر یہ رات کے اس وقت تقریباً 2 یا 2:30 بج رہے تھے۔ رش دیکھیں کتنا ماشاءاللہ رش ہے وہاں پر، رات کے 2-2:30 بجے بھی جیسے دن کا ماحول لگا پڑا ہے۔